ذکر پاک کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات۔ والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ واہ رب العزت کی بارگاہ میں خالق مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، ان مرحومین کے اصال ثواب کے لیے آج کی مجلس عزائے خالق ان کے درجات کو بلند فرمائے، بالخصوص راج مشتاق احمد کے خالق درجات کو بلند فرمائے، جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ذکر کے صدقے میں خالق اولاد نرین عطا فرمائے، جتنے حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں خالق تمنا پوری فرمائے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارہویں آقا کے ظہور کے لیے بلندر صلوات۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، مولا کے بہترین مدح خان ممبر پہ تشریف فرما ہے، جتنا حکم ہوا ہے اس سے بھی میں نے کم پڑھنا ہے۔ لاکھوں کروڑوں حمد ہیں اس اللہ رب العزت کی کہ جس نے ہمیں انسان خلق کیا ہے، جس نے ہمیں انسان خلق کیا ہے، اور کروڑ بار اس کی بارگاہ میں سجدہ ہے، اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کروڑ مرتبہ سجدہ ہے کہ جس نے انسان خلق کرنے کے بعد اہل بیت اطہار کا در ہمیں عطا کیا ہے۔ صدا جی تھوڑا سا آپ معیار سماعت بلند فرمائیں گے، تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں گے تو گفتگو تمام ہو جائے گی۔ وہ اللہ جو حمد کے لائق ہے، زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے اسی اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اور رب العزت خود فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سارے کے سارے اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے اسی کی ثنا کر رہے ہیں، سارے کے سارے اسی کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وہ خود فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پوری کائنات کی ساری تعریفیں مجھے اللہ کے لیے ہیں، یعنی ساری کی ساری حمدیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے لیے ہیں۔ وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ دن کو رات کرتا ہے، وہ رات کو دن کرتا ہے، نہیں توجہ فرما رہے، وہ دن کو رات کرتا ہے، وہ رات کو دن کرتا ہے، وہ چاہے تو مردوں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے، وہ چاہے تو مردوں سے زندوں کو نکال لیتا ہے، وہ چاہے تو زندوں کو مردہ بنا دیتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ جن فرشتوں کے ہاتھوں ہمارے گناہ جاتے ہیں نا شام کو، اللہ رب العزت انہی فرشتوں کے ہاتھوں صبح ہمارا رزق ہماری طرف بھیج دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے، جو فرشتے کرام اور کاتبین ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے گناہ لے کے رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو ہمارا رزق لے کے آتے ہیں۔ وہ کتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ کتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ اسے بھی رزق دیتا ہے جو اسے پکارتا ہے، وہ اسے بھی رزق دیتا ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ جنہوں نے پتھر کے خدا بنائے ہوئے وہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، جنہوں نے طرح طرح کے خدا مانے ہوئے، کوئی درخت کو خدا مانتا ہے، کوئی جانور کو خدا مانتا ہے، کوئی پتھر کو خدا مانتا ہے،
کوئی آگ کو خدا مانتا ہے، کوئی ستارے کو خدا مانتا ہے، کوئی سورج کو خدا مانتا ہے، لیکن خدا کی ذات، رب العزت کی ذات اکیلی رب العزت کی ذات ہے۔ یہ سارے خدا نہیں ہیں، یہ سارے پوجنے والے، ان بتوں کو پوجنے والے، درختوں کو پوجنے والے، یہ جو طرح طرح کے سجدے کر رہے ہیں، طرح طرح کی جگہوں پہ جھک رہے ہیں، یہ وہ خالق ہے جو انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، وہ ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، وہ ہر ایک کی جھولی آباد کرنے والا ہے۔ جو اسے پکارتا ہے وہ اسے بھی رزق دیتا ہے، جو اسے نہ پکارے وہ اسے بھی رزق دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر روز آپ نے سنا ہوا مہمان آتا تھا تو کھانا کھاتے تھے، جب مہمان نہیں آتا تھا ابراہیم علیہ السلام بھوکے رہتے تھے، مہمان کا انتظار کرتے تھے، دسترخوان سجا کے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن سارا دن گزر گیا، مہمان نہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا شام کا وقت قریب آیا، ایک بکریاں چروانے والا چرواہا بکریوں کا ریوڑ لے کے جیسے گزرنے لگا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز آئی، اے بکریاں چروانے والے، تجھے کھانے کی بھوک ہوگی، آ میں تجھے کھانا کھلاؤں۔ کہتا اس سے بڑی اور مجھ پر عنایت کیا ہوگی اگر مجھے کھانا مل جائے، سارے دن کا بھوکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس چرواہے کو ساتھ لے کر جیسے دسترخوان پہ آئے، دسترخوان سج گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ کہتا میں اللہ کو مانتا نہیں، ہمارے گھر میں بارش والے پتھر کے خدا الگ ہیں، اولاد والے پتھر کے خدا الگ ہیں، ہم نے طرح طرح کے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اس دسترخوان سے اٹھ جا، تیری اس دسترخوان پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے وہ جانے لگا رب العزت کی آواز آئی، ابراہیم بس اتنا ہی صبر تھا تجھ میں، تو یہ برداشت نہیں کر سکا کہ وہ میرا نام لے اور تو اسے کھانا دے۔ اس نے نام نہیں لیا، تو نے دسترخوان سے اٹھا دیا ہے۔ ابراہیم میرا اللہ کا حوصلہ دیکھ، میں اسے ہر روز ماں کے شکم سے لے کر اس جوانی تک رزق بھی دے رہا ہوں، اسے سانسیں بھی دے رہا ہوں۔ ابراہیم یہ الگ بات ہے، یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا کیسے بھول جاؤں۔ صدا جی سلامت ہے، وہ اسے بھی دیتا ہے جو اسے پکارتا ہے، وہ اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہ یاد کرے نہ پکارے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند امتحانات کے ذریعے آزمایا۔ یہ مہینہ مخصوص ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے چند امتحانات لیے۔ سب سے پہلا امتحان فرمایا پوری امت سے لڑ جا، جو ان کے پتھر کے خدا ہے انہیں توڑ دے۔ نہیں توجہ فرما رہے، جو ان کے پتھر کے خدا ہے، وہاں اوقاز کا ایک میلہ لگتا تھا، بہت بڑا میلہ، لوگ اس میلے پہ جاتے تھے اور تحفے جو تھے بتوں کے سامنے بت خانے میں رکھ کے چلے جاتے تھے تاکہ برکت پیدا ہو جائے۔ شام کو آئیں گے اپنے اپنے تحفے اٹھا کے گھروں میں لے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ کتاب کا تاریخ اسلام میں علامہ نجم الحسن قراروی صاحب نے جملہ لکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ابراہیم آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں غم میں مبتلا ہوں، جو غم میں مبتلا ہو وہ خوشی کی محفلوں میں نہیں جاتا، وہ اس طرح کے بیکار میلوں میں نہیں جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے کہے، سارا شہر چلا گیا میلے پہ، اپنے اپنے قیمتی تحفے بتوں کے سامنے رکھے۔ بتوں کے سامنے تحفے رکھنے کے بعد جیسے میلے سے واپس آئے، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے۔ کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی بت کا بازو توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، سارے کے سارے بت زخمی کر دیے۔ کلہاڑا جو تھا سب سے بڑے بت کے کاندھوں پہ رکھ دیا، اور جیسے لوگ آئے آ کر کہنے لگے یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ سبھی نے کہا یہ ابراہیم خلیل اللہ کا کام ہو سکتا ہے، وہی ہے جو ہمارے خداؤں کے پاؤں میں رسی ڈال کے بازاروں میں گھسیٹتا ہے، وہی ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ جیسے انہوں نے سنا نا ابراہیم کو بلایا گیا، کہا ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ کے گئے ہو، پھل رکھ کے گئے ہو، یہ آپس میں لڑ جھگڑ پڑے ہیں۔ جو بڑا بت ہے جس کے کاندھے پہ کلہاڑا پڑا اس سے پوچھو، اس نے ساتھ والے بتوں کو قتل کر دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے ابراہیم یہ پتھر کے خدا ہیں، یہ ایک دوسرے کو کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا بت جو تھا یہ انہیں بچا لیتا۔ کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے، یہ پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ ساتھ والے بتوں کو کیسے بچا سکتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیسے بچا سکتے؟ صدا جیئے سلامت رہیں۔ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تمہیں رزق کیسے دے سکتے ہیں؟
وہ تمہیں روزی کیسے دے سکتے ہیں، وہ تمہیں کیسے مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں، تمہیں مشکلات سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم کی سزا یہ ہے کہ ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے، دنیا کی سب سے بڑی آگ جلی، سب سے بڑی آگ، 6 مہینے تک روایت ملتی ہے لکڑیاں جمع ہوتی ہیں، جنگلوں کو کاٹا گیا، لکڑیوں کے ڈھیر لگے، آگ جلائی گئی۔ اب مشکل یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے کون؟ شیطان کے مشورے سے منجنیق کو تیار کیا گیا، دور سے ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا کے آگ میں ڈالا گیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، طریقہ اسلام کا جملہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے، جناب جبریل امین رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے رب العالمین تیرا پیارا خلیل ہے، تیرا بہت ہی پیارا بندہ ہے، میرا اللہ اگر اجازت ہو میں ابراہیم کی جان جا کے بچاؤں۔ آواز آئی میری طرف سے اجازت ہے، ابراہیم تیری مدد قبول کرتا ہے تو جاؤ۔ روایت کا من و عن جملہ ہے جناب جبرائیل جیسے آئے نا، ابراہیم ہوا کی پرواز میں جا رہے تھے، پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے ہوا کی موجوں پہ، ابھی آگ کے قریب نہ پہنچے تھے، جبریل کی آواز آئی ابراہیم میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تجھے اللہ نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آیا ہے؟ فرمایا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ فرمایا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے اس رب العزت کی مدد کی ضرورت ہے جو ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے، جو ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، جو ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے آگ میں آئے، رب العزت نے فرمایا اے آگ گلزار ہو جا۔ توجہ چاہوں گا، اے آگ گلزار ہو جا۔ اتنی گلزار بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو اس کی ٹھنڈک سے نقصان پہنچے، اتنی سرد بھی نہ ہو جانا کہ اس کی ٹھنڈک سے ابراہیم کو نقصان پہنچے، اتنی گلزار بنی آگ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ مسلح ڈال کے اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے، مسلح عبادت بچھا دیا ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں۔ سارے لوگ پریشان تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو جل چکے، لیکن دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کا سر سے ایک دن تھا۔ اللہ رب العزت نے اس امتحان میں ابراہیم کو کامیاب قرار دیا۔ پھر آواز آئی ابراہیم اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو عرب میں چھوڑا، بیٹے کی اور زوجہ کی محبت دل میں تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں تنہا چھوڑنا پڑا، کس میدان میں جہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، چٹیل میدان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ کے آ جا، وہاں چھوڑ دیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، جناب ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کبھی دائیں دوڑتی ہیں کبھی بائیں دوڑتی ہیں۔ رب العزت نے فرمایا اے ہاجرہ تو صفا اور مروہ کے درمیان اسماعیل کی محبت میں دوڑی ہے، میں اسے حج کا رکن بنا دوں گا۔ جناب ہاجرہ کبھی دائیں دوڑتی ہیں کبھی بائیں دوڑتی ہیں پانی کی تلاش میں، جہاں آ کے دیکھتی ہیں 7ویں مرتبہ جب واپس پلٹی، جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا فوارہ چل رہا تھا، جسے آپ زمزم ہم کہتے ہیں۔ یہ فوارہ وہاں سے چلا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہے۔ اب وہی بیٹا جوان ہو گیا جسے چٹیل میدان میں چھوڑا تھا۔ عالم خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پہلا دن خواب دیکھا، کہا یہ خواب ہے، اتنی توجہ نہ دی۔ دوسرے دن پھر وہی خواب آیا، پھر اتنی توجہ نہ دی۔ تیسرا دن خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اسماعیل، جی بابا جان۔ فرمایا مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ تجھے اللہ کے راستے میں قربان کروں، تیری منشا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، قرآن میں رب العزت نے درج فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی آواز آئی اے بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، یا آبات، اے ہمارے باپ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اگر پورا مجمع توجہ فرمائے، صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے باپ مجھے ذبح کرے گا، میں نے ذبح ہونا ہے، میرے سامنے موت ہے، موت کو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے مصیبت سمجھا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں ہو شب ہجرت کا واقعہ، پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، آواز آئی یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اس وقت پیغمبر کی آواز آئی ہاں یا علی اگر آپ میرے بستر پہ سو جائے میری جان بچ جائے گی۔ علی نے فوراً ہی سجدہ شکر
شکر میں سر رکھا اور دنیا والوں کو بتایا ہے جو موت کو مصیبت سمجھے وہ اور ہے، جو موت کو نعمت سمجھے وہ اور ہوتے ہیں۔ صدا جی سلامت رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے سے کہا میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، میں اب تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے لے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا بابا جان جو اللہ کا حکم ہے آپ پورا فرمائیں۔ چلنے لگے، ایک رسی اٹھا لی، ایک چھری اٹھا لی۔ جناب حاجرہ کی آواز آئی، اے میرے شوہر میرے سرتاج کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا دوست کے ہاں دعوت ہے۔ فرمایا یہ چھری اور رسی کس کام کے لیے؟ فرمایا ہو سکتا ہے وہاں کوئی جانور ذبح کرنا پڑ جائے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی جانور ذبح کرنا پڑ جائے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، آگے آگے باپ چلا، پیچھے پیچھے جناب اسماعیل علیہ السلام چلے، چلتے جا رہے ہیں۔ یا شیطان دوڑتا ہوا جناب حاجرہ کے پاس آ گیا، دکل باپ کی آواز ہے کون؟ کہا میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہاری ہمدردی کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس بات کی ہمدردی؟ کہا تیرا شوہر تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے گیا ہے، تیرا جوان بیٹا مارا جائے گا، اگر چاہتی ہے تیرے بڑھاپے کا سہارا قائم رہے تو پھر آ میرے ساتھ، جا کر میدان میں اپنے بیٹے کو بچا۔ یہ جملے کہنے تھے، جناب حاجرہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان دوڑتا بھی جا رہا ہے اور پیچھے مڑ کے پوچھتا ہے بی بی تجھے کیسا پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ بی بی کی آواز آئی جو نبی کی بیوی کو باہر نکلنے کا مشورہ دے وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا تو مجھے مشورے دیتا ہے گھر سے باہر نکل، اللہ نے ہم پہ پردہ واجب کیا ہے، ہم اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ رب العزت فرماتا ہے جو عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے شوہر کو ناراض کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے 70,000 فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، فرمایا ہمارا گھر تو پردے والا ہے۔ دوڑتا ہوا چلا گیا، جناب اسماعیل پیچھے پیچھے جا رہے تھے، جناب اسماعیل کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اسماعیل یہ خواب کوئی حقیقت نہیں ہوتی، خام خواہ میں تیرا باپ تجھے ذبح کر دے گا، تیری جوانی ضائع ہو جائے گی، اگر تو اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ سامنے بڑا سارا پہاڑ ہے۔ نہیں توجہ آپ کی، سامنے بہت بڑا سارا پہاڑ ہے، آپ میرے ساتھ اس پہاڑ پہ چلے جا۔ جناب اسماعیل نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جملے پڑھنے تھے، کہنے لگا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ جناب اسماعیل نے فرمایا نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھنے کا مشورہ دینے والا ہی تو شیطان ہوتا ہے، تو مجھے پہاڑ پہ چڑھنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ جناب اسماعیل کے پاس سے چلا، جناب ابراہیم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ابراہیم تو بڑھاپے میں ہے، بڑھاپے کا عالم بھی پہ ہے، یہ خواب کوئی حقیقت نہیں ہوتے، نہ جانے تو کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں وہ جملے استعمال نہیں کرنا چاہتا جو اس نے کیے، جو کتابوں میں لکھے ہوئے، نہ جانے تو کیسی باتیں کر رہا ہے، بہکی باتیں کر رہا ہے، بڑھاپا ہے تجھ پہ۔ جناب اسماعیل نے جیسے اسے دور کیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا تجھ پہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ خواب کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ جملے کہنے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان دوڑتا بھی جا رہا ہے، پوچھ رہا ہے تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ جناب ابراہیم نے فرمایا جو نبی کے دماغ پہ شک کرتا ہے وہی تو حقیقت میں شیطان ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کو لٹا دیا، جوان بیٹے کو لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ دیا، چھری چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی، آنکھوں سے پٹی اتاری، چھری کو اور تیز کیا، چھری پھر نہ چلی، پھر آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، پھر چھری چلائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ایک جملہ ملتا، غصے میں چھری کو پھینکا نا پتھر پہ، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کی آواز آئی پتھر کو تو ٹکڑے کر دیا ہے، یہ تو نازک گلا ہے، اسے کیوں نہیں کاٹا؟ آواز آئی مجھے اس اللہ کا حکم نہیں ہے۔ آواز آئی ابراہیم اب تو وہ کام کر، اب چھری چلا۔ جیسے چھری چلائی گرم گرم خون ہاتھوں میں پڑا۔ یہ دمبا جو ذبح ہوا نا، آپ جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ذبح ہوتے جانور دیکھے ہوں گے، جب چھری چلتی ہے نا تو یہ آواز نکالتا ہے، روتا ہے، پکارتا ہے، اپنی آواز میں بولتا ہے، لیکن یہ دمبا نہیں بولا، یہ چپ کر کے رہا، کیونکہ یہ جانتا تھا اگر میں بول پڑوں گا ابراہیم کو پتہ چل جائے گا کہ دمبا ذبح ہوا ہے، بیٹا ذبح نہیں ہوا۔ یہ چپ کر کے رہا اور اس نے دنیا والوں کو بتایا ہے جب نبی کی جان بچانی ہو تو پھر رویا نہیں جاتا، نبی کی جان کی حفاظت کرنی ہو تو پھر چپ کر کے
وقت کو گزارا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ چھری چل گئی، گرم گرم خون ہاتھوں میں پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، میرا بیٹا ذبح ہو گیا۔ دیکھا تو بیٹا ساتھ کھڑا مسکرا رہا ہے، دمبا ذبح ہو گیا۔ آواز توحید آئی، اے ابراہیم ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اسے عظیم قربانی میں بدل دیا ہے، ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا۔ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دیا ہے، ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی میں بدلا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو تاج خلت عطا فرمایا۔ آخری جملہ فضیلت کا توجہ چاہوں گا، جہاں تشریف فرمایا۔ اللہ رب العزت نے تاج خلت ابراہیم کو عطا فرمایا، امامت والا عہدہ عطا فرمایا۔ کیسے عطا ہوا؟ جب ابراہیم سارے کے سارے امتحانات سے پاس ہوئے، جوان بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ اب بھی دنیا والوں کو پتہ نہیں چلا، امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی۔ اللہ نے یہ عہدہ اس بات میں منحصر کیا ہے کہ بیٹوں کو قربان کیا جائے۔ جیسے گھر میں لائے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ماں کے سامنے پیش کیا، جناب حاجرہ کے سامنے، گلے پر چھری کے چلنے کا نشان تھا۔ روایت کا جملہ، جناب حاجرہ زمین پہ گش کر گئی، گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگی ہائے اگر چھری چل جاتی میرے جوان بیٹے کا کیا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اسی لیے ہم نے اسے عظیم قربانی میں بدلا ہے۔ آج یہ ماں ہے لیکن یہ برداشت نہیں کر سکی کہ اس کے گلے پر چھری کا نشان بھی ہو، ہم نے اسے عظیم قربانی میں بدلا ہے۔ کربلا میں ایسی مائیں ہوں گی، لیلا کہے گی پہلے میرا اکبر قربان ہو جائے، فروا کہے گی میرے قاسم کے ٹکڑے ہو جائیں، رباب کہے گی میرے اصغر کو تیر لگ جائے۔ ابراہیم ابھی وہ مار کا نہیں آیا، ابھی اس منظر پر امتحان نہیں پہنچا جہاں پہ میں رب العزت چاہتا ہوں، ابھی وہ مار کا نہیں پہنچا۔ عزیزانو، قریب سے ایک جملہ کہوں، کافی سارا وقت ہو گیا۔ قافلے کو قید کر لیا گیا، قافلہ چلتا رہا، ایک منظر پہ قافلہ رکا۔ مکتر کی کتابوں میں جملہ درج ہے، قافلے کا رکنا تھا۔ آرام کرنے کے بعد جیسے قافلہ چلنے لگا، جو سب سے بڑا اونٹ تھا نا جانور، کتاب کا جملہ ہے، لائیو موبائل پہ تقریر جاری ہے، بندہ اپنے جملوں سے مکر نہیں سکتا، جو جملے بندہ پڑھ دیتا ہے کیونکہ یہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کتاب کا جملہ ہے، جیسے ہی جانور چلنے لگے نا، سب سے بڑا اونٹ جو تھا، سب سے بڑا جانور جو تھا، اونٹ باقی اونٹوں کے قریب آ کے کوئی بات کرتا ہے، سارے کے سارے جانور رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیتے۔ بی بی کی آواز آئی بیٹا سجاد، یہ اونٹ ساتھ والے اونٹوں سے کیا بات کرتا ہے؟ آواز آئی پھپھی اماں، یہ اپنی آواز میں بول کے کہتا ہے رستہ ہموار نہیں ہے، اونچے نیچے ٹیلے ہیں، آرام سے چلنا، ہمارے اوپر علی کی وہ بیٹیاں سوار ہیں جو گھر سے نانا کی مزار پر جاتی تھی تو تھک جاتی تھی، جو رات کے اجر من اللہ مولا آپ کی آنسو قبول فرمائے، جو رات کے اندھیرے میں نانا کی مزار پہ جاتی تھی تو تھک جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آواز دے کے کہا پھپھی اماں، یہ اونٹ دوسرے اونٹوں سے کہتا ہے آرام سے چلنا، نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، ہم نے تو ان کو پہچانا ہے، ہم جانور ضرور ہیں لیکن ان کا احترام جانتے ہیں، انہیں پہچان گئے تو جانور پہچان گئے، نہ پہچانا تو نانا کی امت میں نہ پہچانا۔ عزادارو قافلہ چلتا رہا، بازار تبدیل ہوتے رہے، گلیاں تبدیل ہوتی رہی۔ کوفہ کی ایک گلی ایسی آئی، بی بی کی آواز آئی بیٹا سجاد میں اس گلی سے نہیں گزروں گی۔ آواز آئی پھپھی اماں کیوں؟ وہی کوفہ، وہی کوفے کی گلیاں ہیں۔ آواز آئی بیٹا سجاد ان گلیوں میں اور اس گلی میں فرق ہے، اس گلی میں میرے بھائی حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے، وہ بہنیں مرنے سے پہلے مر جاتی ہیں جنہیں ننگے سر بھائیوں کے دروازوں سے گزارا جائے۔ سجاد میں اس گلی سے کیسے گزروں، یہاں میرا بھائی حبیب ابن مظاہر رہتا